وفاقی وزراء اسد عمر اور علی زیدی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اچھا، اور دوسرا اس کے بعد ظاہر ہے خصوصی طور پر کہ وہ منصوبے ان کے جو کراچی کے اندر جو ان کے میری ٹائم منسٹری کا حصہ ہیں ان کے اوپر خصوصی یہ تفصیل سے بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے کراچی کے جو 5 منصوبے ہیں وفاق کے ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر، گرین لائن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ کہاں پہنچا. گرین لائن ظاہر ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے جو اس شہر کے اندر لایا جا رہا ہے. یہ 20.5 کلومیٹر لمبا کوریڈور ہے، نمائش تک وہ آتا ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے. اس کی ایک بہت بڑا بس ڈپو بنا ہے جہاں پر یہ بسیں جو آ رہی ہیں 80 بسیں آنی ہیں اور بڑی بسیں آ رہی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بس ڈپو بنایا گیا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے. 22 سٹیشنز، بس سٹیشنز ہوں گے، بی آر ٹی کے سٹیشنز ہوں گے جہاں سے مسافر چڑھیں گے اور اتریں گے بسوں کے اوپر. وہ 22 سٹیشنز جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. اس سارے نظام کو چلانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا جا رہا ہے، اور وہ صرف اس گرین لائن کے لیے نہیں ہے. کراچی کی تمام جو بی آر ٹی سسٹم بنایا جا رہا ہے، جو مختلف لائنز ہیں، ریڈ لائن ہے، اورنج لائن ہے، یلو لائن ہے اور مزید جو لائنز آنی ہے، ان تمام کے لیے ایک مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے، اور وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے. نمائش میں انڈر پاس بن رہا ہے جہاں پر یہ تمام لائنز آ کر رکیں گی، اور ان تمام لائنز کے اس کے بعد جو ہے وہاں سے بسیں جو ہیں انہوں نے مڑ کے واپس جانا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، 5000 اسکوائر میٹرز اس کی ٹوٹل پیمائش ہے. وہ اس مہینے کے آخر تک یعنی اگلے 3 ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. آئی ٹی ایس سسٹم جو این آر ٹی سی ایک ادارہ ہے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کا، وہ اس میں لیڈ پہ کام کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے. اور یہ آئی ٹی ایس سسٹم یہ وہ سافٹ ویئر سسٹم ہے جو پورے یہ بس کے سسٹم کو کنٹرول کرے گا، شیڈیولنگ وغیرہ جس سے ہوگی، اور وہ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اندر. پھر جس چیز کا ہمیں ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے سیکیورٹی کا ایک سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے، اور 20 ستمبر تک آج سے صرف 9 دن کے بعد جو ہے وہ موبلائز کر دیے جائیں گے، وہ آن سائٹ ہوں گے. بس کا آپریٹر جو ہے جو دائبو پاکستان ہے، ان کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا گیا ہے. انہوں نے بسوں کی جو ڈرائیورز ہیں ان کی بھرتی کر لی ہے. ان کی سافٹ ٹریننگ جو ہے جو دائبو پاکستان کے دوسرے آپریشنز ہیں اس پہ ابھی کی جا رہی ہے. سو وہ بھی تیار ہیں. اور جو بڑی چیز جس کا انتظار کر رہے تھے وہ بسوں کا، اور اس کی ہم اتنی غور سے اس کو فالو کرتے ہیں کہ کل تقریباً میں ہر ایک دن ہر 2 دن کے بعد میں اس کی پروگرس لیتا ہوں. تو کل کی جو وہ شپ ہے جس کے اوپر پہلی 40 بسیں آ رہی ہیں، وہ ملاکا اسٹیٹ جو ہے سنگاپور اور ملیشیا کے درمیان وہاں سے گزر رہی تھی. اور امید یہ ہے کہ اگلے ویکینڈ تک، اگلے ہفتے اتوار تک یہ بسیں، پہلا لاٹ جو ہے 40 بسوں کا یہ کراچی پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو دوسرا بیچ ہے 40 بسوں کا وہ اکتوبر کے آخر تک آ جائے گا. لیکن ظاہر ہے آپریشن جو ہے یہ پہلے 40 بسز کے ساتھ شروع کیا جائے گا. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ اگر 20 ستمبر کے لگ بھگ یہ بسیں آتی ہیں پہلی، تو اس سے 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہوگا. اکتوبر کے مہینے میں دوسرا جو حصہ ہوگا اکتوبر کا، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سب کو دعوت دیں گے اور آپ کو ان بسوں کے اوپر لے کے چلیں گے. پورا جو گرین لائن جو ہے اس کا آپ کو ٹور بھی کروائیں گے. پورا سسٹم جو بنایا گیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا. اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپریشن کا آغاز بھی کر دیا جائے گا نومبر کے مہینے میں. دوسرا بڑا منصوبہ جس کے اوپر کام شروع کیا گیا وہ ہے ہمارے جو نالے ہیں، اسٹارم واٹر ڈرین جو اس کے بننے تھے. عام طور پہ اس کو نالوں کی صفائی کا کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ذرا سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے اربوں روپے جو ہیں وہ نالوں کی صفائی پہ کیسے لگا دیے. تو میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ اس منصوبے کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں اور ابھی تک ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. سب سے پہلے تو اس صفائی کی بات کرتے ہیں. ٹوٹل جو یہاں سے ڈریجنگ کر کے ہم نے نکالنا ہے مٹیریل، وہ 11 لاکھ ٹن مٹیریل ہے. اتنے ہی وہاں پر کیونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، چیزیں آ کے پھینک دی جاتی ہیں. جو سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا نظام ہے جو اسی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے وہ کچرا پھینکا جاتا ہے. تو 11 لاکھ ٹن جو ہے یہ کچرا اٹھایا جائے گا
اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ صرف نالے جو ہیں وہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں بن رہے، اس کے ساتھ سیوج کا سسٹم بھی ڈالا جا رہا ہے، فٹ پاتھ بھی بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں، اوور ہیڈ پاسز جو ہیں اور انڈر پاسز بھی اس کو بنائے جا رہے ہیں، کلورٹس ہیں، بریجز ہیں۔ یہ پورا ایک انٹیگریٹڈ انجینئرنگ سولوشن ہے جو اس کے لیے کیا گیا ہے۔ اس میں جو 12 فٹ والی ہماری 12 فیٹ وائڈ سڑکیں ہیں وہ 7 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی جائیں گی، اور ہماری جو 15 فیٹ کی سڑکیں ہیں اس میں کوئی آپ سمجھ لیں 48 سے 52 کلومیٹر کے درمیان جو ہے وہ یہ سڑکیں بنائی جائیں گی۔ تو تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 55 سے 60 کلومیٹر کی سڑکیں کراچی کے شہر کے اندر بنائی جائیں گی۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ محمود آباد، گجر اور رنگی جو ہے وہ 3 مختلف علاقے ہیں کراچی کے، ایک نارتھ کو اثر انداز کرے گا، وہاں پہ اس کا فائدہ ہوگا، ایک اورنگی کی طرف جو ہے، اور ایک یہ ساؤتھ کی طرف پی ایس ایچ سے شروع ہو کر یہاں پہ ڈیفنس تک اور ایون کورنگی کا اس کو فائدہ ملے گا۔ اور اس تمام کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں وہ 34.5 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملیر اور لیاری کے اوپر بھی سیکنڈ فیز کے اندر کام ہونا ہے، اس کی ابھی وہ انجینئرنگ ڈیزائن وغیرہ کا کام کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں سندھ حکومت سے جب مل جائے گا تو اس کے بعد وہاں پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ جو یہاں سے ناجائز تجاوزات ہٹانی تھی، محمود آباد میں 100% مکمل ہو گیا ہے، گجر میں 97% اور اورنگی میں 86% مکمل ہے، اور ڈریجنگ کا بھی جو کام ہے وہ مختلف نالوں کے اندر 90 سے 100% تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے فوائد جو ہیں، جو ابھی تیز بارش ہوئی کراچی کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا، حالانکہ نقصان آپ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس میں جو ڈریجنگ کا کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا۔ باقی جو چیزیں میں نے بتائی بعد میں کی جائے گی۔ تو وہ بالکل بلاول نے ٹھیک کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن اگر حکومتیں اپنا کام کر لیں تو وہ زیادہ پانی جو ہے وہ آ کر نقصان پہنچائے بغیر پھر گزر بھی جاتا ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بغیر نقصان پہنچائے پانی گزر گیا۔ تیسرا منصوبہ جس کی میں آپ کو بات کروں گا، اور یہ اگر میں کہوں کہ میرے دل کے قریب جو سب سے زیادہ منصوبہ ہے، کراچی میں وفاقی وزراء اسد عمر اور علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔